بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتی ہیں بہت سے لوگ محنت کے باوجود کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیوں ان کی قسمت ساتھ نہیں دیتی؟ کیوں سکون زندگی سے غائب ہو جاتا ہے اور ہم اپنی ارد گرد کچھ دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اکثر وجہ صلاحیت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ والدین کے ساتھ نافرمانی ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے، وہ 4 باتیں جانیں گے جو اکثر آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی سے ترقی، برکت اور سکون کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں۔ والدین ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہوتی ہے، مگر والدین کی دعا مستقل طاقت ہے۔ آپ کی زندگی میں برکت لاتی ہے، خوشگوار بناتی ہے آپ کی زندگی کو۔ ان کی دعا سے ہی ہر کام آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے خوبصورت رشتہ، خوبصورت احساس جو ہوتا ہے وہ والدین ہی کا ہوتا ہے، جو ہمیں بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی صلہ کے آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ اتنا مخلص نہیں ہوتا، ایون کہ آپ کے بہن بھائی بھی، اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ والدین صرف انسان نہیں ہوتے، ہمارے لیے دعا کا دروازہ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوئی ہوں ایک نیو موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی، میری جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں، پیاری بہنیں، سب خیر سے اپنے گھر میں شاد و آباد رہیں۔ تو ہم اپنے کچھ پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں والدین سے ایسی کون سی بات نہیں کہنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کا دل دکھتا ہے اور وہ ہماری زندگی سے برکت اور سکون ہماری زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ہمارا کہ ہم اکثر اپنے والدین سے یہ سوچے سمجھے کہیں بغیر کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں جو کہ ان کے دل میں بہت دکھ بھر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کون سی بات، ہم تو ویسے ہی غصے میں ہوتے ہیں، ہم یہ سوچنا ہی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے والدین کے دل میں کتنے دکھ، کتنے ہی اداسیاں پیدا کر دیں گے ہمارے والدین کے دلوں میں۔ اکثر ہم اپنے والدین سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ جملہ ہم شاید غصے میں نکال دیتے ہیں، لیکن کچھ تو جان بوجھ کر بھی کہہ دیتے ہیں، مگر والدین کے دل پر سب سے گہرا زخم دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے جی جان لگا دی۔ کس طرح دن رات ایک کر کے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، اپنی راتوں کی نیندوں کو گنوا دیتی ہے۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے جو سردی ہو یا گرمی، ہر حال میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچوں کی روزی کے لیے باہر نکلتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ سخت گرمی ہو رہی ہے یا سخت سردی ہے، ہر حال میں وہ کمانے کے لیے باہر جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکثر صرف وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی، مگر ہم وہ کامیابی اور وہ قربانیاں بھول جاتے ہیں جو خاموشی سے والدین ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دیتے ہیں۔ وہ راتیں جب وہ خود نہیں سوتے تاکہ ہم سکون سے سو سکیں، وہ خواہشیں جو انہوں نے صرف ہماری خوشی کے لیے چھوڑ دی۔ یاد رکھیں، والدین احساس نہیں جتاتے، اسی لیے ہم ان کی محنت بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان کی محنت نظر ہی نہیں آتی، ہمیں ان کی قربانیاں نظر ہی نہیں آتی۔ ہمیں صرف اپنی چیزوں کی پڑی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہماری یہ چیز پوری نہیں، ہماری وہ چیز پوری نہیں۔ ہمیں صرف اپنی ہی چیزیں کی پڑی ہوتی ہے، ہم اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں اپنی ضروریات کے پیچھے، اور ہم اپنے والدین کو بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ جملہ بولنے سے پہلے ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہمارے والدین پر گزرے گی کیا، لیکن یہ جملہ بولنے سے پہلے میری یہی ایڈوائز ہے آپ لوگوں کو کہ آپ سوچیں ضرور، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے نا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ الفاظ نا دل کو توڑ دیتے ہیں، یہ ایک ٹوٹا ہوا دل بنا دیتے ہیں، ہماری والدین کی محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہم اکثر اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اصل میں ہم عمر اور تجربے کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ والدین ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ کر ان کی عزت کی توہین کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ والدین جدید دنیا اور یہ ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس کو نہیں جانتے، لیکن انہوں نے زندگی کو ہم سے زیادہ دیکھا ہے، زیادہ جانا ہے۔ علم صرف کتابوں اور موبائل میں نہیں ہوتا۔ آج کل کی نسل صرف یہی سوچتی ہے، موبائل کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اصل علم صرف انہی چیزوں میں رہ گیا ہے۔ لیکن اصل میں سب سے زیادہ علم جو انسان کو آتا ہے، وہ علم جو ہے وہ تجربے میں ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات کرتے تو یہ جملہ والدین کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اب ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیتے کہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی احساس جو ہے نا، یہ احساس کمتری، جب ہم انہیں یہ الفاظ کہتے ہیں تو ماں باپ کو توڑتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے کہے گئے الفاظ ہمارے والدین کے دلوں میں دکھ بھر دیتے ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے انہیں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو ان کے دکھ کا باعث بن جاتے ہیں۔
وہ یہی سوچتے ہیں ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ دن آ گیا کہ ہماری اولاد ہمیں اس طرح سے کہہ رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں کہ ہم ایک اور لفظ جو اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ اکثر آج کی نئی نسل کہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمانہ بدلتا ہے لیکن زندگی کے اصول نہیں بدلتے۔ زندگی ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ نے مشکل وقت دیکھا ہے، بہت سے فیصلے کیے ہیں، ان میں سے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں اور پھر ان سے کچھ سیکھا بھی ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں اس غلطی سے، اس غلط کام سے بچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اس غلطی کی وجہ سے جو تکلیف اور مشکل ملے گی ہم ان سب سے بچ سکیں۔ وہ ہمیں روکنا نہیں چاہتے، وہ صرف جانتے ہیں کہ اس درد کو ہم نہ دیکھیں۔ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں پھر اس کے نتائج بھی تو سامنے آتے ہیں، پھر وہ تکلیف اور وہ درد ہم نہ دیکھ سکیں۔ اسی لیے وہ ہمیں روکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں غلطیاں کیں جس کی وجہ سے انہیں مشکل پیش آئی، اور وہ ہمیں ان مشکلوں سے بچانا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی وہ غلطی کر کے ان مشکلوں کا شکار نہ ہوں۔ اور چوتھی چیز جو ہم اپنے والدین کے ساتھ اکثر کرتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں، غصے میں بھی کرتے ہیں، عام حالات میں بھی کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر بات کا جواب دیتے ہیں، اور ہر بات کا جواب تو دیتے ہیں اوپر سے اونچی آواز میں دیتے ہیں۔ اونچی آواز نہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اونچی آواز میں بات کرنے سے صرف کیا ہوتا ہے، فاصلہ بڑھتا ہے۔ جب ہم والدین سے چیخ کر بات کرتے ہیں تو ہم جیت نہیں رہے ہوتے، بلکہ ان کے دل کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے اپنے والدین سے۔ سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ لہجہ جو ہے انسان کا وہ الفاظ سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے۔ نرم بات دل جیت لیتی ہے اور سخت آواز دل کو بند کر دیتی ہے۔ اسلام میں بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں صاف صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر بات کا الٹا جواب دیتے ہیں، سختی سے بات کرتے ہیں، ہر بات میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ سامنے جو ہے وہ ہمارے والدین ہیں، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے، احترام سے بات کرنی چاہیے۔ ہم اس طرح بحث کر کے تو بات کو جیت لیتے ہیں، لیکن انسان اس طرح پھر زندگی میں کچھ نہ کچھ ہار جاتا ہے۔ ان سب کی وجہ سے ہی ہماری زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی سے رونقیں چلی جاتی ہیں، سکون چلا جاتا ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے اپنے والدین کے بارے میں سوچیں، کتنی محنت کی انہوں نے ہمارے لیے۔ ہمیں ان کی خدمت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، انہیں ہر چھوٹے چھوٹے تحائف دینے چاہیے، گفٹس دینے چاہیے۔ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم چھوٹے چھوٹے تحفے دے کر انہیں خوش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ماں باپ اپنے بچوں سے کچھ بھی نہیں چاہ رہے تھے، اپنے بچوں کا اچھا مستقبل، اپنے بچوں کے بارے میں ہر چیز اچھی چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کو تھوڑا خوش کریں، انہیں تحائف دیں، ان کی خدمت کریں، انہیں اچھے سے پڑھ لکھ کر دکھائیں، کچھ انہیں بن کر دکھائیں، ایک اچھا انسان انہیں بن کر دکھائیں تاکہ ان کی محنتیں رائگاں نہ جائیں، وہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور ہمارے لیے ہمیشہ یوں ہی دعا گو رہیں۔ تو میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب مجھے اجازت دیں، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا، اور انہیں ہر چھوٹی چھوٹی خوشی، ہر بڑی خوشی دینے کی ممکن کوشش کیجیے گا، اور ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور مجھے بھی ساتھ ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔